اس لحاظ سے تو وکیل کا پیشہ ہی حرام معلوم ہوتا ہے. اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ آخری جملے کے سوا آپ کی جتنی باتیں ہیں واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری جوڈیشری کا بڑا شرمناک کردار ہے رہا ہے تاریخ میں. سب کی میں بات نہیں کرتا لیکن کئی لوگوں کا رہا ہے اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. سب سے بڑی جو ڈکٹیٹرشپ کی لعنت ہمارے ملک میں مسلط ہوئی ہے اس عوام پہ، اس کے پیچھے بھی جوڈیشری تھی. اس وقت اگر وہ لیجیٹیمائز نہ کرتی جنرل ایوب کو تو یہ بات کہ جتنے تحفے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے. اس وقت قانون جیت جاتا جو آج تک قانون جیت نہیں سکا. اور آج وکلا جو باتیں کرتے ہیں عدلیہ کی، یہ اس وقت باتیں شروع ہوئی ہوتی ہیں تو معاملات سیدھے ہو جاتے. وکالت کا پیشہ فی نفس ہی تو حرام نہیں ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ 3 پیشے ایسے ہیں جو اگر صحیح طریقے سے کیے جائیں نا تو عبادت ہے. ایک ڈاکٹری کا پیشہ، دوسرا ٹیچنگ کا، اور تیسرا وکالت کا. باقی جو فوج کا پیشہ ہے اس کے بارے میں تو کسی کو شک بھی نہیں نا کہ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے بارڈر کے اوپر. اور جنگوں کے سوا بھی آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کئی فوجی جو ہیں وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے بھی شہید ہو جاتے ہیں بر وقت اگر ویکسین نہ ملے. یہ وہ شہداء ہوتے ہیں جن کی خبریں ٹی وی میں نہیں لگتی کیونکہ یہ دشمنوں سے لڑائی کے دوران نہیں مرتے. اس طرح کی عام لاشیں بھی عام حالت میں آتی رہتی ہیں، شہداء ہیں. تو ان کو تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن یہ جو 3 پیشے ہیں نا، یہ مرے بغیر بھی اپنا نام زندہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بھی. فوجیوں کو تو جنگ لڑنی پڑے گی نا، بارڈر پہ جانا پڑے گا نا. یہ تو ہر وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس کتنے مریض آتے ہیں، اگر وہ اس کو ساتھ تھوڑا بہت تلقین کر دیں اس حوالے سے کہ تم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط کرو، اسی طریقے سے ایک ٹیچر بھی تھوڑی بہت تلقین کرے، اسلامیات کا لیکچر نہ دینا شروع کر دے، وہ تو میں اس کے خلاف ہوں. کیونکہ کل کو پھر وہ ایتھیسٹ بھی کہیں گے کہ ہم لوگ بھی پھر ڈاکنز کی کتاب دیں گے دا گاڈ ریلیجن. یہ کام نہیں کرنا. اچھا، اس طرح وکلا جو ہے نا، یہ اگر غریبوں کے حقوق کے لیے واقعی لڑیں تو یہ اتنا بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں جو باقی لوگوں کو تو اویئرنس نہیں ہے. کیونکہ وکلا کو جو قانون کا شعور ہے اور یوز کرنا جانتے ہیں. آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں، ایک بڑی نیکی کی ہے ایک وکیل نے. ہمارے جیلم شہر سے سیلمگیر ایک پل لی ہے نا بیچ میں، اس پل کے اوپر بندوں کو ٹکٹ دینا، گاڑی کو کتنا 30 روپے دینا پڑتا ہے، موٹر بائک والے کو 10 روپے. موٹر بائک والا 10 روپے دینا ہے جی. جیلم دے پول تے دینا سی پہلے پوچھ رہے ہیں 5 روپے. اب ایک بندے کے 10 چکر لگنے ہیں، 10 تو عام ہے جن لوگوں کا کاروبار ہے، 50 روپے روز کے بن گئے. 50 روپے سے وہ 5 روٹیاں خرید سکتا ہے. تو ایک وکیل نے رٹ دائر کی، عدالت سے فیصلہ آیا کہ بھی جیلم کا شناختی کارڈ جو دکھائے گا وہ بے شک 100 چکر بھی مارے اس سے پل پہ پیسے نہیں لیے جائیں گے. تو یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس وکیل کے کھاتے میں لکھا گیا کہ نہیں؟ تو سر وکیل اچھا کام بھی تو کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی وکیل کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے جو واقعی مجرم ہے، اگر آپ اس کا مقدمہ لیں گے اور آپ پھر اس کا مقدمہ لڑیں گے تو سر وہ مقدمہ لڑنا بھی حرام، اس کی کمائی بھی حرام. اور اس کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بڑے بولے بن کے ہمیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے انجینئر صاحب. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے اس بات سے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لوگ مطلع ہوں. اچھا، لوگوں کو اگر کسی وکیل کا پتہ چلے کہ یہ جو آجی نمازی وکیل صاحب ہیں انہوں نے ایک ڈاکو، چور، دہشت گرد اور قاتل کو اپنی زبان کی چرب زبانی سے بچا لیا تو ان کو کوئی رحمت اللہ علیہ کہے گا یا لعنت اللہ علیہ کہے گا؟ تو بس پھر آپ سمجھ لیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اس کے ناک میں مکھی بیٹھی تو یوں اس نے اڑا دی. یہ تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے نا کہ آپ وکالت کے شعبے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں کئی ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں، میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی تھے. ایک میری دادی ماں کے چھوٹی جو بہن تھی نا،
ان کے ہسبینڈ تھے, انہوں نے پوری زندگی یعنی وکالت کی ہے, اور وہ کبھی کوئی ایسا کیس نہیں لیتے تھے جس میں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی مجرم ہے, صرف مظلوموں کا کیس لیتے تھے. حالانکہ اس میں پیسے کم ملتے ہیں. جس میں آپ کو چور کو بچانا ہوتا ہے نا, وہاں 5-5 کروڑ فیسیں آپ کو دینی پڑتی ہیں وکلا کو. جب آپ نے شریف بندے کو بچانا ہوتا ہے نا, وہاں کون مدد فیس دیتا ہے؟ ہاں, اسی مقدمے میں جو دوسرا وکیل ہے نا, وہ پیسے کھا رہا ہوتا ہے, جس میں اس کو پھنسانا ہوتا ہے. تو وکیل وکالت کا شعبہ بڑا, میں سمجھتا ہوں مہذب شعبہ ہے. اچھا, اس میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اگر قرآن پاک میں تو آیا کہ جو نیکی کی سفارش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے سورہ نساء کے اندر, تو وکالت تو مفتی کرنی چاہیے پھر لوگوں کو نیکی کی سفارش کے لیے, کیونکہ عام آدمی تو قانون نہیں جانتا نا. اور وہ وکالت کا شعبہ بھی اس لیے ہے کہ جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے عام آدمی کو قانون پڑھائے اس کے بعد کہ آپ دلائل رکھو. وکیل کرنا مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتے, تو وکیل پھر یہ بتاتا ہے کہ فلاں شک کے تحت فلاں میرا جو موکل ہے, کلائنٹ ہے, اس کے یہ حق بنتا ہے, اس کو یہ دیا جائے. یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا, اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. قانون بھی ماشاءاللہ سارا انگریزی میں ہے, اردو میں بھی آ جائے تب بھی عام بندے کو نہیں سمجھ آئے گا. تو وکالت وہ کرے گا تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ یار نیکی کرنی ہے تو مفتی کر دے, سروسز بیچتے کیوں ہیں؟ تو ان سے ہی پوچھے کہ یہ علماء سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ بھی مفتی نمازیں پڑھا دیا کریں, مفتی خطیب, مفتی قرآن پڑھا دیا کریں, مفتی جمعے خطبے پڑھا دیا کریں, سب سے بڑا کام تو یہ تھا جو نہ بیچا جاتا. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سروسز دے رہے ہیں. تو سر وکیل جو سروسز دے رہا ہے نا, تو وہ اس سروسز کی کمائی لے سکتا ہے. ان کی سروسز کے اوپر تو پھر بھی حدیثیں موجود ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے, مسلم کی شرط پہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا, امام زابی نے موافقت کی ہے کہ کسی ایسے شخص کو مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے. قرآن پڑھانے کی اجرت کوئی ٹیچنگ کے طور پہ لے سکتا ہے, حدیث پڑھانے کی لے سکتا ہے, نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتا. یہ بالکل سیدھی بات ہے. تو وکیل بھی اپنی اجرت لے سکتا ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اس کا حق ہے. اور وکیل بھی مہربانی کر کے فیسیں کم لیا کریں اور کیسوں کو لٹکایا بھی نہ کریں, اور ایڈوانس فیس کبھی بھی نہ آپ وکیل کو دیں. ہاں, کیونکہ وہ پھر کیس, اچھا کیس بھی نہیں لیتے تو چلیں دے دیں ان کو کسی شریف بندوں کے ساتھ بٹھائیں کہ بعد میرے کو پیسے نہیں منگنے. پھر وہ کیس اتنا لمبا کرتے ہیں, لمبا ہوتے ہوتے پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لینے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارے نہیں, مطلب میرا کچھ وکلا سے واسطہ پڑا تو مجھے تو یعنی اچھا تجربہ ہوا ہے. اچھے وکیل بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. تو وکیل کا شعبہ فی نفسی غلط نہیں ہے, جس طرح چھری بیچنا فی نفسی غلط نہیں ہے. چھری خریدنے والا اس سے بندہ کاٹ دے تو اس کا قصور ہے. چھری کے خریدنے والا جو ہے وہ علماء کے لیے مرغی ذبح کر کے ان کی دعوت کرے تو ثواب کا کام ہے. سبزی کاٹے تو ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. ایون ٹی وی بھی اس کو کوئی برائی کے لیے یوز کرتا ہے تو ٹی وی بیچنا حرام نہیں ہوگا, وہ فی نفسی تو ٹھیک ہے. اس کی برائی کا جو یوز ہے, ورنہ تو ہر چیز ہی برائی کے لیے. ٹی وی کو تو چھوڑ دیں, موبائل فون جو ہے ساری اب ویڈیوز تو اس میں بن رہی ہیں. تو پھر کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ موبائل فون, وہ کہتے ہیں زیادہ تر چونکہ ٹی وی استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے, ٹی وی حرام ہے. تو سر موبائل بھی زیادہ تر برائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اسمارٹ فون تو ہوتے ہی برائی کے لیے استعمال ہے. میرے ٹھیپیا فون میں 516 رکھے ہیں نا, یہ تو نہیں استعمال ہوتا. لیکن آپ کے علماء نے جو مریدین کے پیسوں سے گفٹ والے وہ 76 موبائل لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں, اسمارٹ فون جسے کہتے ہیں, وہ تو زیادہ تر ویڈیوز بنانے کے لیے, مرد و عورت کے اختلاط کے لیے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے اور لڑکیوں اور لڑکوں کی ڈیٹس کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو آپ فتویٰ دیں نا کہ زیادہ تر تو یوز ہو رہے ہیں اس لیے یہ حرام ہے. وہ کہیں گے نہیں, تو یوز کرنے والے کا مسئلہ ہے. تو کوئی بھی چیز اس وقت فی نفس ہی حرام ہوگی جب اس کے یوز کے اعتبار سے, الا وہ چیزیں جو نص قطعی سے حرام ہو, وہ ہر صورت میں حرام ہوں گی. جس طرح سود ہے, سود بالرضا بھی حرام ہوگا, سود بالجبر بھی حرام ہوگا. زنا بالرضا بھی حرام ہوگا. کوئی کہ جی مرد و عورت نے اپنی مرضی سے کیا نا, کسی کا تو کوئی نقصان نہیں کیا بھی پردے میں, کوئی ویڈیو بھی نہیں بنی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں, زنا فی نفس ہی حرام ہے. اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان, یہ نہیں ہوگا. پھر وہ جو چیز کیٹیگوری غلط ہے, کیٹیگوریکلی وہ کیٹیگوریکلی غلط ہوگی. تو وکالت کا پیشہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے, ڈاکٹری کا پیشہ ثواب کا کام ہے, بشرطے کہ ڈاکو نہ بنے. ڈاکٹر تو اس میں پریکٹیکلی ڈاکو بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے میڈیکل ریپ, اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں. آج اس کو وکیلوں تک رہنے دیں. اور میں جتنے وکلا, ہمارے ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو وکلا ہیں,
رابطے میں بھی رہتے ہیں, ادھر بھی آتے رہتے ہیں, کئی ججز ہیں جو ادھر آ چکے ہیں. میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا, ججز کے لیے بھی اللہ سے ڈریں, کسی سے نہ ڈریں. یا تو آپ اس کرسی پہ بیٹھے نا, اگر بیٹھے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اللہ کی اگر کوئی کرسی ہے روحانی اعتبار سے, اس حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا نا, انسان نائب ہے اللہ کا, تو یہ نائب کی جو کرسی ہے نا وہ جج کی کرسی ہے. سورہ رحمان کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو نازل کیا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے. سورہ حدید میں ہے ہم نے نبیوں کے ساتھ کتابیں اور لوہا بھی اتارا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے. سورہ ال عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ بھی, اس کے فرشتے بھی, اور اولو العلم قائما بالقسط, اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی. پھر سورہ نساء کے اندر ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ, بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, انصاف پہ قائم رہو. پوری کا پورا اسلام کا سسٹم انصاف کے اوپر کھڑا ہے. مولا علی کا قول ہے کوئی معاشرہ دین کے بغیر تو چل سکتا ہے, انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. یورپ امریکہ میں انصاف ہے, بے دینیت کے باوجود کامیاب معاشرے ہیں, کیونکہ انسانیت کی بنیاد دو چیزوں پہ, احترام جان اور احترام مال, اور اس کو انشور کون کرے گی؟ جوڈیشری. میں اپنی شکایت, اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, کسی ادارے کا بندہ زیادتی کرتا ہے, کوئی عام بندہ زیادتی کرتا ہے, میں اپنی چیخو پکار کس فورم پہ کروں گا؟ جوڈیشری میں. اور جوڈیشری بھی آگے لیٹی ہوئی ہو کہ ان کو یہ خطرہ لگ جائے کہ یار ہمیں نہ رات کو پکڑ کے لے جائے, ہمارے گھر میں کوئی کارروائی نہ کر دے, میرے بچوں کو کوئی اغوا نہ کر لے, اس لیے میں مسنگ پرسن کا کیس ہی نہیں سنوں گا. تو پھر ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ فوراً سے پہلے جوڈیشری سے الگ ہو جائے, بجائے لعنت کھٹنے کے نا سائیڈ پہ ہو جائے. اگر آپ دلیر نہیں ہے نا, آپ کو جج بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, چھوڑ دیں اس پوسٹ کو. دوسری طرف آپ نے جو کچھ اویل کرنا ہے وہ بہت بڑا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے, ان میں سے پہلا شخص ہے عادل حکمران, جو عدل کرنے والا ہے. پریکٹیکلی یہ پوسٹ چیف جسٹس کے پاس ہے یا ہر علاقے میں ایک جج کے پاس ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا جب یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا تھا, ڈو اٹ فرسٹ پلیز, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, کہ خدا کے لیے آپ نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف, آپ صرف جوڈیشری کو آزاد کرتے, پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا, ہر چیز. جس طرح وہ کہتے ہیں نا, ایک صحابی نے حضور کو کہا تو آپ میں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, تیرے باقی مسئلے حل ہو جائیں گے. جوڈیشری آزاد ہو جائے, مسئلہ آزاد, کیوں حل. اگر آپ کو کوئی ہاسپٹل میں برے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے, نہیں آپ کو دوائی دے رہا, جو آپ کا رائٹ ہے, آپ جوڈیشری میں کیس کریں گے اس ڈاکٹر نے مس بیہیو کیا ہے, جوڈیشری آپ کو انصاف دلائے گی. اس ڈاکٹر کو ایک دفعہ اگر ہوگی نا, معطل ہو گیا, اگلی بار اس کو نوکری کی فکر پڑ جائے گی. اگر کوئی پولیس والا آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے, یا خام خواہ آپ کو یہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ آپ کو رکھ لیں اور اس طرح غائب کروا دیں. کوئی ایجنسی کا بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ کے گھر والوں کے پاس یہ رائٹ ہے جا کے وہ کہیں کہ جی اس طرح اٹھا لیا ان لوگوں نے, تو وہ جوڈیشری میں پروڈیوس کریں. صرف جوڈیشری آزاد ہو جائے ہر جو ہے وہ دباؤ سے, کوئی فوجی دباؤ نہ ہو, کوئی پولیٹیشین کا دباؤ نہ ہو, کوئی ایجنسی کا دباؤ نہ ہو, سر آپ دیکھیں یہ ملک کدھر جاتا ہے. ایک کام کر دیں, جوڈیشری کو آزاد کر دیں, اور ٹائم باؤنڈ کریں فیصلوں کو, کہ ہائی کورٹ میں اتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا, سیشن کورٹ میں اتنے میں ہوگا, سپریم کورٹ میں. یہ نہیں ہے کہ جناب اپنی مرضی کے فیصلے. یہ آپ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز کی ڈیٹس ایک ہفتے میں 3 دفعہ لگ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اگلی ڈیٹ بھی جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کل سماعت ہوگی, اور عام بندوں سے آپ پوچھیں, میں بھی کیس بھگت رہا ہوں, ہائی کورٹس میں بھی سال ڈیٹ نہیں لگتی, سپریم کورٹس میں تو کئی سال ڈیٹ نہیں لگتی. آگے پولیٹیشنز کی ہر ہفتے ڈیٹس لگی ہوتی ہیں. ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا, ڈیٹ لگ گئی, ساری ڈیٹیں نہیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی ڈیم بنا رہے ہیں, کہانیاں کرا رہے ہیں. میں اگلے دن وہ گیا عسکری بینک میں نا, تو میں نے وہ ڈیم فنڈ والا وہ باہر لگا ہوا بینک پہ دیکھا نا, یقین کریں میرا دل, میری زنانی میرے نال سی, میں کہا میرا دل پہ کرتا, میں وٹا چک کے شیشے تے مارا. پھر میں نے کہا نہیں, قانون نہیں توڑنا. میں اندر گیا, میں نے بینک مینیجر کو کہا, میں نے کہا یہ کیا, ظاہر ہے میرے تو ویڈیوز کے اعتبار سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں کہیں بھی چلا جو بڑی رسپیکٹ سے وہ پیش آتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کہانی تو اتارو باہر جو لگائی ہوئی ہے. تو وہ ہنسنے لگ پڑا, کہتے ہیں سر ہمیں بڑے سختی سے آرڈر ہے, اس کو اتارنا نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسے مسجدوں میں لکھا ہے یہاں فلاں مسئلہ کے علاوہ کوئی نہ تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے, ڈائریکٹرز کے لیے. میں نے کہا یہ کہانی کر کے چلا گیا آپ کے ساتھ اتنی بڑی, 13 ارب کے مفت اشتہار چلوا کے صرف 8-9 ارب یا 10 ارب کا وہ
जमा करवा गया और 1500 अरब उसने इकट्ठा करना था, उसने खैमा लगाना था, भाग गया है। अब तो कम से कम ये कालख जो पूरी नेशन के मुंह पे वो मल के गया, ये उतारो। पाकिस्तान के हर बैंक के बाहर इतने बड़े बड़े वो लिखा हुआ है डैम फंड के लिए। तो कहता है सर डैम फंड में पहले भी कोई पैसे, अब तो कोई वैसे ही नहीं देता, ना कोई है, ये बस कहानी चल रही है, लेकिन हमें इजाजत नहीं कि हम उतारें। सर ये हालत है। ये चाहिए था चीफ जस्टिस का काम था कि वो कहता कि हमारे जो पुराने बुजुर्गान दीन जो कर गए थे ना, हम रुजू लाते हैं और ये कहानी उतारो और ये शीशे साफ करो, कोई और लिख के लगाओ कहानी। पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और हम लोग भी लग जाते हैं। और अल्लाह के फजल से इतने ये कौम जाहिल है कि हर दफा बत्ती के पीछे लगती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब बच जाए कि ये बत्ती है तो मैं बच जाऊं। और जो कोई बोल्ड किस्म के सहाफ़ी होते हैं वो पब्लिक को आके अगर बता रहे होते हैं कि ये ट्रक की बत्ती है, कहते हैं गद्दार वतन है, इसने तो लिफाफा लिया हुआ है, इसने तो फलां लिया हुआ है। तो सर तो समझ आ जाएगी। जो लोग लाखों की नौकरियां छोड़ के और पाकिस्तान के दर्द के लिए आके सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, एक बंदे का तो मैं नाम दिल से लेता हूं, तलत हुसैन। तलत हुसैन को अपनी क्रेडिबिलिटी मनवाने के लिए ना जुडिशरी की ज़रूरत है, ना पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, ना फौज की ज़रूरत है। उसने अपना आप अपनी ज़िंदगी में अपने करैक्टर से मनवाया है। ये वो लोग हैं जो लोगों के सर्टिफिकेट्स के मोहताज नहीं है, ये खुद बहुत बड़े आइकन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां मनवाई हैं सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए। तो वो लोग तो मुल्क में बैठे हुए हैं, चीख रहे हैं, वो बताते हैं यार ये बत्ती, ये बत्ती बत्ती, वो कहते हैं लिफाफा लिया हुआ है। मैं भी किसी को लिफाफा नहीं ले आया। मैंने उस वक्त भी धरनों के खिलाफ बोला था जब ये धरने दे रहे थे, और जब इनके खिलाफ धरने हुए तो मैंने इन धरनों के खिलाफ भी बोलूं कि यार ये तरीका नहीं है करने का। ये एक मुहज़्ज़ब तरीका है अपनी बात वकला तक पहुंचाने का। मुझे वकीलों से बड़ी उम्मीद है। डॉक्टर इसरार साहब जब 2009 में वो अदलिया तहरीक 2007 में चली थी, 9 में 7 से स्टार्ट हुई थी ना अल्टीमेटली, तो डॉक्टर इसरार साहब उस वक्त जिंदा थे तो वो कहते थे मुझे अब उम्मीद है कि हमारी नेशन ट्रैक पे आएगी कि पढ़ा लिखा तबका जो है उसमें कानून की हुक्मरानी का जज्बा पैदा हुआ है। लेकिन वो हुई, फिर चीफ जस्टिस साहब आ भी गए, फिर वो हाईजैक होगी वो सारी, और जो हमारी उम्मीदें थी सारा पानी फिर गया, फिर उधर का उधर ही है। तो हम तो रो पीट सकते हैं इल्मी तौर पे, और क्या किसी को समझा सकते हैं। ठीक हो गया जी? हाँ जी। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है जी। एक तरफ तो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ आज़ाद ख्याली, बेहयाई और अखलाकी बुराइयों की अमाजगा बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ चंद मजहबी जमातें दीन के नाम पर स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती हैं कि बसा औक़ात वो अपनी तालीम भी कंप्लीट नहीं कर पाते। प्लीज़ इस हवाले से हमारी यंग जनरेशन को ज़रूर बिलज़रूर एजुकेट करें। इस हवाले से अली भाई के बाद स्टूडेंट्स भी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अपने क्लास फेलोज़ के साथ और बाद औक़ात टीचर के साथ भी डिबेट करते देखे गए हैं। एक मजबूर बाप की जानब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को इन बहसों से इज्तनाब करने की नसीहत फरमाएं। शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ जी इस मसले में, और मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि जाके टीचर से या क्लास वालों से पंगा लें। हम सिर्फ कहते हैं कि दावत करें, बहसें नहीं करनी। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसके बाद अगलों को कहें कि आप इस पर गौर करें कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पर गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये तो हक है ना कि हम